बहुत सारी चीज़ें मशवरे से तय हुई है, सारी चीज़ें लिखी हुई है। तुम किसी पर रहो, इससे दाएँ बाएँ ना हटो, दुनिया वाले खुद जो है तुम्हारे पास आकर रहेंगे। ये तो मैं बतौर जमीन के कह रहा हूँ, और हमने अपनी आंखों से देखा। 2016 के हम उसमें घबरा गए कि पता नहीं क्या होगा, मजमा टूट गया है। 2017 में कुछ थोड़ी से सांस लेना शुरू हुए, फिर कोरोना का जो है वो मसला आ गया। लेकिन जो आगे चलते गए तो वही हदीसा की बात के लोग आकर मिलते गए। और 2020 का जो जोड़ और इज्तिमा बहुत अच्छा रहा, 21 का जो है इज्तिमा और जोड़ बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा आए। और फिर ये है पिछला ये जोड़ गुजरा है, इस पर तो अल्लाह ने इतना फजल फरमाया है कि 20 साल पुराना जो मंदिर था 7-8 हज़ार का मजमा, और उसमें छटे हुए लोग आए, वो आए और उन्होंने बड़ा साफ कहा कि हमने तुम्हारे मिंबर पर वही बात सुनी जो हम पहले 20-30 साल पहले सुनते। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब से मुसलसल लोग आ रहे हैं, रियाद, अल-अहसा, असीर, मक्का और मदीना। वो अरब जो बचपन में हम जिनके लिए तर्जुमा करते थे और जिनकी शक्लों को देखते थे और वहाँ के हालात की वजह से उनका आना बंद हो गया, तो तसलसल के साथ आ रहे हों। पूरी दुनिया इसकी तरफ मुतवज्जह है और राय की तरफ आ रही है। और अल्लाह की तरफ से जो है हालात अल्लाह फरमाते कि देखो लोग सारे तुम्हारे पास आएंगे और पूरी दुनिया में यहाँ से काम फैलेगा, इसलिए हम तो हक पर लोग आएंगे। तो अल्लाह ने दिखाया। तो ये जब यहाँ अरब हजरात आ रहे हैं, मुझे तो ذاتی طور پر جانتے بھی ہیں، پھر میں بات بھی کرتا ہوں وہ سب سے پہلے آنے والوں کا خورشید ہم نے 30 سال بعد آئے، اللہ کا شکر ہے ڈرائیونگ کے ممبر سے بیان ہی وہ بات سن رہے ہیں جو 30 سال پہلے سنتے تھے۔ اگر تمہاری باتوں میں ذرا برابر ڈائن بائن ہوتا تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے کہ تبلیغ میں نئی باتیں شروع ہوگی۔ اور اصل واقعہ یہی ہوا کہ کسی طرح کی تبلیغ والوں میں جہاں کچھ تقریر کر دی جائے تو کچھ یہاں پر جو نئی چیزیں ہیں وہ کبھی فکر، کبھی مقصد، کبھی مشق شروع ہوا تھا، تو یہی چیزیں کچھ یہاں ہندوستان پہنچی، وہاں پر یہ چیزیں شروع ہو گئی اور شروع ہو کر پاکستان اور ہندوستان کے کام میں ذرا سا اختلاف، اس کی وجہ سے ساتھ مجمع لگی۔ یہاں آنے والا مجمع بھی پریشان ہوتا تھا، ہماری جماعتیں جاتی وہ بھی پریشان ہوتی تھی، جوڑ ہوتا تھا وہ بھی پریشان، اور علاقوں میں جو ہندوستان جہاں وقت لگا کر جائیں وہ کسی اور طریقے پر کام کر رہے ہیں، پاکستانی وقت لگا کر جائیں گے وہ اوپر جمع کر کے ہونا، کیونکہ کچھ مسجدیں تھیں وہاں ہندوستان کی ترتیب چل رہی تھی، کچھ مسجدیں تھیں وہ پاکستان کی ترتیب چل رہی تھی۔ تبلیغ کا کام میں تو وحدت نہج اتنی کہ سوئی کے ناطے کے برابر بھی اگر فرق ہو جائے تو یہ تبلیغ کا نقصان تک ہلاکت ہے تبلیغ کی۔ اب یہ اختلافات شروع ہوئے تو بہرحال جیسے مولوی فہیم نے کہا کہ جو حاجی صاحب چلے گئے اور مولانا شاہ صاحب کو سمجھایا، کیونکہ وہ مشورہ میں آ گئے، مشورہ میں پھر اللہ نے ان کو اور بڑا مرتبہ دیا، تو ان کی طرف سے جو ان کے پاس آس پاس لوگ تھے نئی چیزیں لا کر وہ جو ہے ان کو شروع کروا رہے تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہے مولانا احمد لاڈ صاحب، اور پروفیسر خالد صدیقی صاحب، پروفیسر انعام صاحب، یہ مولانا یوسف کچھ ان میں سے مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، کچھ اکثر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ اور مولانا انعام صاحب کے ساتھ تبلیغ میں انہیں زندگی گزاری۔ تو یہ حضرات جو ہے کہتے تھے کہ بھئی یہ نئی نئی چیزیں جو ہندوستان کے حضرات سے نرم تھے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں تو یہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو بہرحال مولانا حاجی صاحب نے جو فرمایا تھا مولانا صاحب صاحب سے کہ تم نے جو ہے مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا جو ہے یعقوب صاحب اور مولانا احمد لاڈ صاحب کے مشورے کے بغیر بات نہیں کرنی۔ مولانا ابراہیم صاحب، مولانا یعقوب صاحب یہ مولانا سعد صاحب کے بھی استاد ہیں اور ان کے والد مولانا ہارون صاحب کے بھی استاد ہیں۔ اور مولانا یعقوب صاحب کے بارے میں تو یہ کہ انہیں 35 سال مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے، اور یہ تو مشہور تھا کہ یہ عاشق ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے سب کچھ فدا کر دیا ان پر۔ ان حضرات کو کہ بھئی یہ نئی چیزیں ہیں، اس سے فائدہ بہت ہوگا، نئی چیزیں شامل ہو گئی تھی تو اس سے بہت پریشانی تھی، ساری دنیا عالم میں پریشانی تھی۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبدالوہاب صاحب کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں فیصلہ کروا دیں اور حق بات واضح ہو جائے تاکہ پوری امت اس پر جڑ جائے۔ اور ادھر ہندوستان والے حضرات بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو نئی باتیں شروع ہوئی ہیں اس کے لیے جو ہے مشورہ ضروری ہے، مشورے سے جو بات ہو، نئی چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے داخل نہ کیے جائے۔ اس بنا پر نظام الدین کوئی وہاں کے در و دیوار کا نام نہیں ہے، نظام الدین اس جماعت کا نام ہے جس کی مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ نے تربیت کی، اور اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے تربیت کی، اور مولانا انعام صاحب کے ساتھ چلے نظام الدین وہ جماعت۔ وہ تو سانحہ وقت کی وجہ سے وہی جماعت کچھ پاکستان میں آ گئی اور کچھ وہیں رہ گئے، تو وہ نظام الدین کا مرکز رہا، نظام الدین وہاں بھی باقی رہا، اور وہی نظام الدین یہاں آیا اور بالکل نظام الدین والا کام یہاں شروع ہوا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب سن 1951 اور دسمبر کے مہینے میں جماعت کو لے کر یہاں مرکز بنایا، یہاں جب
یہ بیچ کی جگہ ہے، یہاں پر ڈیرا لگایا اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، اس کو مرکز قرار دیا اور یہیں پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اجتماع شروع ہوئے یہاں آنا شروع ہوئے۔ پھر جو ہے ثانیہ ہوا تو وہ بنگلہ دیش بن گیا، بنگلہ دیش کے وقت میں نے اپنے زمانے میں 1971 میں جو ہے بنگلہ دیش کی مجمع جو ہے جتنا پاکستانی اتنا ہی بنگلہ دیش کا ہوتا تھا، اور یہ ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان شمار ہوتا تھا، اور وہ حضرات جہاں اس مرکز میں 4 مہینے لگانے کے لیے آتے تھے۔ سفر جو ہے تھا تو دور کا، لیکن کرایہ کے اعتبار سے بڑا آسان تھا۔ تو بہرحال نظام الدین وہ جماعت ہے جس نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا اور لے کر چلی۔ بہرحال جب یہ نئی چیزیں شروع ہو گئی تو مجمع میں تشویش تھی، وہی بات کہ جب یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں اور تبلیغ میں جو ہے دو چیزوں کا ہو جانا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو عبدالوہاب صاحب سے، جیسے عبدالوہاب صاحب نے مولانا زبیر صاحب کے اس میں جو ہے وہ کوشش کی اور اپنی طرف سے طے کر کے آ گئے تھے، لیکن 2 دن بعد چلی اور پھر بات ختم ہو گئی تو عبدالوہاب صاحب کو فکر تھی، وہ کہتے بس استغفار کرو، اللہ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو جو ہے حل فرما دے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ عبدالوہاب صاحب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بات طے ہو جائے تو کام کی حفاظت ہو جائے گی، اور عبدالوہاب صاحب اگر چلے گئے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی یہاں ان کام والوں کو۔ تو 2015 میں یاد ہے کہ مولانا حاجی اللہ صاحب نے فرمایا بھائی جو چیزیں جو نکات آگے پیچھے ہو گئے ہیں ان کو لکھ لیا جائے۔ مولانا ضیاء الحق صاحب اور ڈاکٹر سلیم صاحب اور مولانا افتخار صاحب اور جو یہاں کے چیتا جی مولانا احسان صاحب اور باقی یہ حضرات سب کو کہ بھائی وہ لکھ لو۔ تو 18 نکات ایسے تھے کہ جس میں نظام الدین نے کچھ اور طریقے پر تھا جو نئی چیزیں شروع ہوئی تھی، اور یہاں پر وہی جو پرانے حضرات نے بتایا ہوا تھا۔ تو یہ طے ہوا تھا کہ ہم لوگ جو ہے عبدالوہاب صاحب نے مولانا احسان صاحب کو بھی لیا۔ مولانا احسان صاحب کے اس وقت جو ہے جسے میں بہت راشا تھا، بڑی تکلیف میں تھے، لیکن مولانا احسان صاحب نے اس بات کو برداشت کیا کہ بھائی امت کا یہ کام ہے، امت جو ہے ہم سب جمع ہوں گے اور جمع ہو کر سب اختلافات کو ختم کر کے ایک نہج پر جمع ہو جائیں گے، اور بڑی امیدیں تھیں اور عبدالوہاب صاحب نے کہہ دیا تو بڑی جو ہم امیدیں کے ساتھ مولانا احسان صاحب کے خود عبدالوہاب صاحب گئے، اور اس حالت میں گئے کہ عبدالوہاب صاحب کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ عبدالوہاب صاحب کا جہاز کو سفر کرنا یہ رسک لینا ہے، یعنی بہت خطرے کو مول لینا ہے، اور عبدالوہاب صاحب کو اپنی علاجگاہ سے اتنا دور ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو بیماری کا اٹیک ہو تو 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں، ورنہ عبدالوہاب صاحب تمہارے ہاتھوں سے گئے۔ عبدالوہاب صاحب نے کہا نہیں، ہم نے عرض بھی کیا کہ جی آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا، بھائی کیا ہے اللہ کے راستے میں جا کر موت آ جائے گی، یہی مقصود ہے، اس لیے میں تو جاؤں گا۔ اور مجمع نظر یہی تھا کہ بھائی امت کا اجتماع ہو جائے، اور اس وقت تک فیصلہ مولوی سعدی نے کرنا تھا۔ بتایا کہ بھائی 18 وہ نکات کتنے ہیں، 18 نکات ہیں جس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ تو وہاں گئے اور پھر سارے ساتھیوں کو کہا، ساری دنیا والے یا کاکریل میں تو پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، سارے پرانے آتے ہیں، لیکن مشورے سے یہ باتیں طے ہو جائیں گی، یہ تشویش جو چل رہی ہے ختم ہو جائے گی، حضرات مشورے میں رکھیں گے، مولوی صاحب یہاں وہی فیصلہ کریں گے، جب تینوں مطلب سے ایک بات طے ہو جائے گی اسی پر لے کر چلیں گے، کیونکہ تبلیغ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان کی بات ہی ہے کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب وہی 6 نمبر ہیں، وہی جموں میں ملاقاتیں ہیں اور خصوصی گشت ہیں، وہی فضائل اعمال کی تعلیم ہے اور پھر بیان ہے، یہ اسی سے اللہ تبدیلی لا دے۔ جنہوں نے کہا کہ بھائی تبدیلیاں کر لو، حضرات نے سنا نہیں، اسی کے ساری تبدیلیاں۔ بہرحال مجھے یاد ہے کہ جو صبح مشورہ ہونا تھا تو رات ساتھیوں کے چہرے فکر مند بھی تھے اور خوش بھی تھے کہ آج رات اب سب ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ راتوں کو اٹھو، اللہ سے رو لو، منوا لو، صبح مشورہ ہو جائے، مشورے کے بعد تینوں مراکز والے ایک نقطے پر متفق ہو جائے اور ہم پوری امت کو ایک نقطہ دیں، سب کی امیدیں بندی ہوئی تھیں، لیکن اللہ کا کرنا صبح مشورے میں بیٹھے اور بات جب نکات عبداللہ صاحب نے کہا سب سے پہلے ایک آسان نقطہ لینا تاکہ پتہ لگے آیا مشورے میں بیٹھنے کی، مشورے پر رائے لینے کی اور فیصلہ کرنے کی استعداد ہے کہ نہیں ہے۔ آسان نقطے پر ہو گیا تو پھر اگلا نقطہ پیش کر لینا، لیکن سانحہ یہ ہوا کہ جب بیٹھے عبدالوہاب صاحب تو اپنے آکسیجن کی وجہ سے نہ آ سکے، اور پھر مولانا احسان صاحب باوجود مجبوری کے بیٹھے ہوئے تھے، سارے حضرات جو مکھن تھا پوری دنیا کا، عرب پوری دنیا کے پرانے اور نظام الدین اور جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے بات شروع ہوئی۔ سب سے پہلے اس آسان سے نقطے کو لیا، یہ نقطہ یہ کہ دیکھو جی تعلیم ہوتی ہے تو گھروں میں تعلیم جو ہوتی ہے اس میں فضائل کا پڑھنا یہ بھی ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ یہ تو متفق علیہ ہے، لیکن اس وقت تجوید ہو تو اس میں بعض علاقوں میں الگ سے مشکل پیش آ رہی ہے کہ تجوید میں کچھ ایام ہوتے ہیں تو بعض علاقوں میں یہ عیب شمار ہوتا ہے،
کہ بھائی وہ عورت کیوں نہیں ہے، تو یہ عیب شمار ہوتا ہے. بعض علاقے کا کوئی بات نہیں، بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آج جو مشورہ ہوگا اس کے مطابق اگر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے تعلیم میں تجویز ہو تو شروع ہو جائے گی. سارے کیونکہ مشورے کی خوبی یہی ہے کہ اختلاف رائے تو ہو لیکن فیصلہ ہونے کے بعد سب متفق ہو جائیں. یہ ذرا میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں. اس بات کو رکھا گیا تو ایک تو سارے حضرات آ گئے اور مولانا سعد صاحب تشریف ہی نہیں لائے. کہا میں مشورے میں آؤں گا ہی نہیں، اور کہا تم مشورہ کر لو. اور جب مشورہ شروع کیا تو وہیں مولانا ضیاء الحق صاحب نے بات شروع کی، اور بات اس طرح شروع کی کہ ہمیں یہ عظیم کام ملا ہے بڑوں کے راستے سے، اور آج تک جو یہ کام چلا ہے بڑوں کے اصولوں سے. اگر ہم علاقے والوں کو نئی ترتیبوں میں فائدہ نظر آئے اور فائدوں کی وجہ سے ہم اپنی ترتیب بدل لیں تو ہر علاقے کی ترتیب الگ ہو جائے گی اور کام کا شرادہ بکھر جائے گا. اس لیے ہم نے فائدے کو نہیں دیکھنا، یہ الفاظ یاد ہے، فائدے کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو جو ہے بڑوں کے اصول کو دیکھنا ہے. اس لیے مشورہ ہمارا وہ تو آئے نہیں تھے لیکن مشورہ شروع کرنا تھا. تو جو ہی اس بات کو شروع کیا تو ایک ساتھی وہاں کے کھڑے ہوئے، تم جو ہے امارت کو کیوں نہیں، امارت کا سوال ہی پیدا نہیں تھا. وہی امیر تھے، وہی فیصل تھے، انہیں فیصلہ، تم امارت کو کیوں نہیں مانتے، تم بڑے حضرت کی بات کو کیوں نہیں مانتے، اور ہمیں تو بڑے حضرت کی بات کو ماننا چاہیے. وہ غصے ہو گئے. ڈاکٹر خالد پروفیسر نے کہا کہ غصہ ہونے کا کیا حق ہے، پوری امت جمع ہوئی ہے، امت کا مسئلہ ہے، مشورے کے لیے جمع ہوئی ہے. کتنے کام بغیر مشورے کے چل رہے ہیں، اس لیے پاکستان میں کسی اور طرح، بنگلہ دیش میں کسی اور طرح، یہاں اب یہ سارے حضرات جمع ہوئے، اس لیے مشورہ طے ہو جائے. تو تمہیں جاننے کا وہ ایک دم بالکل خاموش ہو گئے. لیکن پھر بس اس پہ مشورہ نہیں چل سکا اور مولانا صاحب صاحب مشورے میں آئے نہیں، بلکہ بعد میں آ کر ڈانٹا، تمہاری جو ہے تم جو ہے مشورہ کر رہے تھے، تم نے ایسے کیوں کیا. اور بلکہ رات کو مجھے مولانا احسان صاحب کا بڑے احسان، یعنی کہ مولانا احسان صاحب ان کے والد کی جگہ ہے، بڑے احسان دیکھو امیر کے دل میں یہ ہے کہ وہ عزیمت پر چلے اور ساتھیوں کے دل میں یہ ہے کہ بغیر چور و چرا ان کی مان لیں. مولانا احسان صاحب باہر آئے، میرا تو میرے ساتھ تعلق تھا. میرے احسان صاحب کہنے لگے بھائی دیکھو یہ کتنی خطرناک بات ہے، ایک تو امارت اور دیکھیے کہ بھائی ہم امیر بغیر مشورے کے چلے. تو بہرحال وہاں سے پھر یہ ہوا کہ بھائی عبدالحق نے بتا دیا کہ پتہ لگ گیا کہ مشورہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی مرضی نہیں چلے گی، پھر تو مشورے میں ساتھیوں کی رائے آئے گی اس کے مطابق. تو اس لیے وہ تو نہ ہو سکا. پھر حضرات نے کہا کہ بھائی یہ کام، اور مولانا سعد صاحب ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو ہے پڑپوتے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ ایک جماعت بنا دی جائے. اور وہ جماعت جیسے کہ مولانا انعام صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ جماعت بنائی جائے، اس جماعت کے مشورے سے میں چلوں. وہ جماعت بنی تھی، اس میں جو ہے مولانا عمر پالن پوری صاحب تھے، اور کیا کہتے ہیں مولانا اظہار الحسن صاحب تھے، اور میاں جی مہراب صاحب تھے. یہ سارے حضرات اور ہندوستان اور پاکستان کے حضرات تھے. فرمایا یہ جماعت بنائی جائے. تو وہاں تو موقع نہ مل سکا. تو پھر یہاں پر 2016 میں یہ ہوا کہ مولانا صاحب صاحب کے ساتھ جماعت ہو، اور جماعت بھی وہ جو بڑے حضرات کی تربیت یافتہ ہے اور بڑے ہیں اور نظام الدین ہے، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے. تو اس لیے جو ہے یہ کوئی اس جماعت کو چھوڑنے کے جو حضرات ہمارے جو نظام الدین کو چھوڑا ہے، تو وہ تو اختلاف نظام الدین اور جہاں ان میں ہے کہ ایک فرد وہ الگ ہو گیا، اور ایک فرد کا الگ ہونا بھی ایسا کہ جمہور نے اور جو حضرات نے جو کام دیا تھا اس کے نئی چیزیں داخل کر لی. تو مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ ان کا نظام الدین کو چھوڑنا اسی لیے تھا کہ اگر مولانا صاحب کو جو نئی ترتیب لائے ہیں تو مولانا الیاس صاحب والا کام ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے. اور اگر کام کی حفاظت کرنی چاہ رہے ہیں تو ہماری تو عمریں گزری، ہم تو یہاں بوڑھے ہو گئے، ہماری عمریں بھول گئی. یہاں پر یہ کام کی حفاظت کرنی ہے تو ایک شخص کو جو ہے قربان کیا جا سکتا ہے. اور اسی پر جیسے جو ہماری فہم نے جو سنایا، مولانا جو ہے حاجی عبدالحق صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ مشورے میں آ جاؤ، نظام کے مشورے کو لے. تو یہ امارت اور مشورے کا کوئی اچھا. پھر یہاں پر 2015 ہی میں پھر یہاں پر بات چلی کہ بھی مشورے سے جو مشورہ بنا دیجیے، مجھے ساتھ سب راضی ہو جائے. تو اس طرح ایک جماعت بنی، یہاں کے شورا والوں کو بھی اس پر راضی کیا گیا، شورا والے متفق ہوئے. مولانا صاحب کو بھی اس پر کہا گیا کہ مشورہ. تو وہ جب جماعت جاتے تھے ان کے پاس سمجھاتے کہتے ہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ شورا بن جائے، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کے کچھ افراد ملتے تو پھر مشورہ کا انکار کر دیتے. تو اس طرح جو ہے یہ پھر حضرات نے یہی سوچا کہ بھی ایک مشورہ بنا، مولانا صاحب کے ساتھ ایک شورا کی جماعت بنا جائے. یہ شورا والے وہ ہوں جو کہ جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں سے حاجی عبدالحق صاحب تھے، اور عبدالحق صاحب اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ اور جن کی عمریں گزری ہیں، تو وہ شورا بنا دی جائے. اس لیے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس کا نام عالمی شورا نہ رکھو، بلکہ یہ مولانا انعام صاحب کی جماعت جو شورا کے لیے بنائی تھی اس کی تکمیل ہے. اسی وجہ سے
ان کے افراد کم ہوتے رہے، اس وقت شورا والوں کو نہ لیا گیا، تو اب یہ شورا کی جماعت ہے۔ شورا والوں نے بھی ماشاءاللہ وہاں نظام دین سے کتنے بڑے حضرات کو لیا گیا، اس میں مولانا احمد لاڈ صاحب بھی ہیں، مولانا یعقوب صاحب بھی تھے، مولانا ابراہیم جو ہے دیولہ صاحب بھی تھے، مولوی صاحب کا خود نام تھا، مولوی زہر الحسن کو لیا گیا، پھر پاکستان سے مولانا حاجی عبدالحق صاحب خود اس کے سرپرست تھے، اور یہاں سے کیا مولانا عبدالرحمان صاحب کو لیا گیا، مولانا نظمان صاحب کو، مولوی ضیاء صاحب کو، اور پھر جو ہے وہاں بنگلہ دیش سے بھی لیا گیا، تو اس جماعت کو بنایا گیا۔ تو شورا یہ ہے، اس میں یہ نہیں کہ بھئی یہ اب اس کو شوشک کیا چھوڑا گیا کہ یہ شورا قائم کر دی گئی، اور شورا کا وجود کہاں ہے، اور امارت کو چھین لیا گیا، حالانکہ امارت کے چھیننے کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ابھی جو شورا بنی ہے، یہ اسی لیے کہ جو بڑے حضرات نے ہمیں کام دیا ہے، ہم اسی نہج پر باقی رہیں، اور ہمارا نظام پاکستان والے ہم وہ تو جو 1951 سے مرکز قائم ہوا اس وقت سے حضرات جو کام کر رہے ہیں، ہم تو آج تک اسی پر ہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جی صلح کرو، میں ہم کس کی صلح کریں، ہم نے کون سی نئی بات شروع کی تھی، ہم تو اسی پر ہیں۔ باقی صلح وہ تو ملی صاحب ایک فرد جب وہ چھوڑ کر الگ ہوا ہے، بھائی اس کی منت سماجت کر لیں، وہ اپنے اساتذہ اور اپنے بدرات کے ساتھ ہو جائے، ان کے ساتھ مل کر وہ جو ہے وہاں ان کا یہ بات مسئلہ تھا جو انہوں نے رکھا تھا، وہ مسئلہ حل کر لیں، اور ماشاءاللہ جو ہے یہاں پر آ جائے۔ تو دراصل مسئلہ یہ ہے، تو بات بہت کیونکہ یہ تھوڑی سی بات اس لیے تفصیل سے عرض کی گئی کیونکہ عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اصل یہ شورا اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امارت کا جھگڑا ہے، یہ تو وجہ ہے ہی نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرات کا جو نہج ہے وہ محفوظ ہے، اس نہج پر باقی رہے۔ وہاں والے شورا والے حضرات اور پاکستان والے جو پہلے ہی سے اصل نہج پر ہیں، عبدالحسن نے فرمایا کہ ساری تفصیل ہمارے ہاں لکھی ہوئی بھی ہے اور بڑوں کا نہج ہے، اور ہم اسی پر قائم رہیں اور لوگ یہاں آتے رہیں گے الحمدللہ۔ یہ وہ لوگ یہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ پوری دنیا میں ان کو لا رہے ہیں، اس لیے ہمارا تو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم تو اپنے بڑوں کے ساتھ اور حضرات نے جو ہمیں ترتیب دی ہے اس پر ہمارا دل مطمئن بھی ہو اور خوش بھی ہو، اور پھر دعا ضرور کریں۔ یہ جو نقصان ہوا ہے تو یہ ہمارا تو شورا کا وہ جو ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کو تو عنوان بنایا گیا، اور اس کے لیے اختیار مال فارغ وہ جو خلافت کی جو ہے چیزیں تھیں، اور وہ جو یہاں پہ خلافت کوئی قائم تھوڑی کر رہے ہیں، اور دنیا والے اس کو مانیں گے نہیں۔ ہمارا کام تو ایسا ہے کہ بھئی یہ تو ایک کوئی جماعت تحریک اور جو ہے وہ ہے ہی نہیں، تو ہر مسلمان کو کھڑا کرنا اس دعوت والے کام کے لیے، اس لیے ہر ملک میں کام ہر ملک والوں نے اجازت دی۔ یہ تو نماز کی طرح ہے، نماز کے لیے اگر کئی ملکوں والے جمع ہو جائیں تو اس وقت تک ایک امام کے پیچھے رہیں گے، اور نماز کے دوران یہ کتنی ایک مضبوط جماعت ہے کہ امام کی حرکت کے علاوہ کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر الگ الگ ہو گئے۔ اس لیے مایا جاتا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تبلیغی جماعت کوئی حزب نہیں ہے، اگر یہ بھی ہم نے جماعت بنا لی تو گویا مسلمانوں کو اور تفریق کر دی، یہ تو پوری امت مسلمہ کا کام ہے، یہ حزب نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری پر اٹھانا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس پر آمادہ کرنا ہے۔ تو لہذا یہ دیکھے بھئی شریعت میں کہاں شورا ہے اور کہاں، تو یہ امارت کی جو ہے وہ جو علامت وہ جو ہے احوال ہیں اور وہ میدان ہے وہ الگ ہے، اور ہمارا تبلیغ کا کام تو سیدھا سادہ ہے کہ بھئی جمع ہو جائیں، ایک کو ذمہ دار بنا لیں، فیصلہ کر لیں، اور اعمال کے بعد الگ جدا ہو جائیں۔ اب بتاؤ جو ہم جو ہے چلے کی جماعتوں میں جن کے ساتھ گئے وہ امیر تو آج تک ہمارا وہ امیر ہے، اگر جماعت میں واپس ہونے کے بعد ہر ایک اپنے علاقے میں چلا گیا، کیوں بھائی کیا ہے کہ ہاں بس یہی کام نماز کی طرح ہمارا جمع ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے عالم کو جوڑ رہے ہیں۔ تو یہی تھوڑی سی بات تھی کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کہ یہ اختلاف ہمارا تو شورا کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کام جو حضرت بڑوں سے ملا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کام کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا نہج بھی ایک ہے اور ہماری بات بھی ایک ہے، اور جو نہج ہمارے بڑے حضرات نے دیا اسی میں ہماری حفاظت ہے۔ اور جیسے مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے یہ کام کھولا، بڑے بڑے کام کرنے والے تھے، کام ہمیں بڑا دیا، کام کھولا مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے کام کے اصول بھی کھولے، اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اصولوں کو واضح کیا گیا۔ جی ہاں، یہ پہلے میں نے اساتذہ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم مدینہ منورہ گئے، عبدالحق سے مولانا حبیب اللہ صاحب حضرت شیخ کے خاطب تھے، حضرت شیخ کے خلفاء میں سے تھے، اور بہت بڑے عالم مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ عبدالحق نے کبھی ان سے ملنے چلو، اب میں ہی ان کے ساتھ تھا، عبدالحق کے ساتھ اور کوئی تھا نہیں۔ تو جب گئے، جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو گھر کا دروازہ کھلا تو صرف 3-4 جوتیوں کی جگہ تھی، پھر آڑ بنی ہوئی تھی، اور پھر دونوں طرف انسان کے کندھے تک کتابوں کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے،
किताबों की गलियों में से किताब घर में दाखिल होते हुए हम उनकी मसनद पर पहुँचे। एक बिस्तरा है और एक टिपाई रखी, वो अब्दुल्ला साहब को देख कर, अब्दुल्ला साहब तो उनके बड़े थे, अगर शेख से ताल्लुक वाले, फ़ौरन बैठ गए। बैठ के बातें शुरू हुई। उन्हें जी मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह पर ऐसे उसूल खोले जो कुरान और हदीस के मुताबिक हैं। उन्होंने बताया मेरे ये घर में 80,000 किताबें हैं, 80,000 किताबें हैं। मैं मुताला का शौक़ रखता हूँ, मैंने इन किताबों को पढ़ा है। तो मैंने ये देखा कि अल्लाह ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह से जो कहलवाया तबलीग के बारे में, वो सारा इन किताबों में मौजूद है। इन किताबों के बाहर मौलाना साहब रहमतुल्लाह ने कोई बात नहीं की। अगर कोई आलिम ये कहे कि ये बात तो हमें हदीसों में नहीं मिलती, तब मैं ये कहूँगा कि उसकी मुताले की कमी है, वरना अल्लाह ने उनसे ये आलमी काम लिया तो उन पर ये बातें भी खोली, सारी किताबों में मौजूद हैं। तो भाई अल्लाह ताला हमें बड़ों के उसूल पर और बड़ों के तरीक़े पर काम की नहज की हिफाजत के साथ चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। इधर उधर की बातों पर कान न करें। और ये जो है ये मीडिया के ज़रिए से बात, ये तो झूठ ही झूठ है, इसकी तो कोई असल है ही नहीं इन बातों पर। और बल्कि हम भाई रायबंद वाले, हम भी क्या मुतासिर हो जाए और हम भी कहीं से बात सुनी, कई लोग काल से ये सुनना और उसको फैलाना, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। इस चीज़ से बचें। ये जो है ये मीडिया के ज़रिए बातों को फैलाना, ये तो सांप से भी ज़्यादा जहरीला ये एक अमल है कि हम उम्मत मुस्लिमा में तकरीर डालते हैं, फैला देते हैं। तो ये तो दज्जाली फितना है। मदरसे के बारे में इसमें बचें और तबलीग के पैगामात को पहुंचाने के बारे में भी इस चीज़ के इस्तेमाल से बचें और इसमें जो बात है उसकी तस्दीक से बचें। अगर कोई बात पहुंचती है तो खुद आकर और यह जहाँ किसी ज़राए से बड़ों से बात मालूम कर ले, तहक़ीक़ हो जाएगी, उसको पढ़कर उस पर यकीन करना। और फिर आगे में से ये ऐसी बला है कि पहले तो एक आदमी ग़ीबत एक आदमी के साथ सामने करता था और उसका गुनाह होता था। अगर एक बटन दबाकर एक मुसलमान का ऐब बता दिया तो 7 अरब इंसानों को वह ऐब पता लग गया। तो अल्लाह के अज़ाब से ये इंसान कैसे बचेगा? 7 अरब इंसानों तक हमने झूठ बगैर तहक़ीक़ के पहुँचा दिया, तो कैसे अल्लाह के अज़ाब से बचेगा? तो इसलिए भाई इसकी तरफ ना कान धरे जाए और वह आपके बड़ों से पूछ लिया जाए, रायबंद को देख लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रायबंद में अरब और पूरी दुनिया के ममालिक वाले खुश हो रहे हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर काम। इसके बाद बड़ी झूठी बात है कि जी रायबंद में ये हो गया, रायबंद में वो हो गया, फला बंद हो गया, फला बंद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो आप हमारे शागिर्द हो और वो लोग पूछते हैं आपसे और आपकी बातों पर यकीन है, इसलिए थोड़ी सी बात आपके सामने आ जाए और आप हकीकत हाल को जान लें, इसलिए अर्ज़ किया गया, वरना हमारा ये मौजू है ही नहीं। तो समझिए आप इस बात को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे। हम भाई ये एक मुतवाली काम शुरू कर दिया कि भी हम सुलह चाहते हैं। वो भाई तुम